سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ وہ عظیم ذات ہے کہ خود مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا عقیدہ یہ تھا کہ انبیاء رسولوں کے بعد پوری کائنات میں، انسانیت میں سب سے افضل و اعلیٰ ہستی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ ہے۔ اب بتائیے، جب خود مولا علی کا اپنا عقیدہ یہ ہے تو کس منہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ مولا علی صدیق اکبر سے افضل والا ہو گئے؟ اس بات کو اس روایت سے سمجھیے۔ طبرانی شریف میں یہ حدیث موجود، کتاب الفتن، مصنف ابی عبداللہ نعیم بن حماد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث پاک کو نقل کرتے ہیں۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینے سے باہر تشریف لائے۔ حضور نے ایک اونٹ دیکھا، ایک عربی دیہاتی گاؤں سے آیا اونٹ بیچنے کے لیے، تو سرکار نے اس کا اونٹ دیکھا تو حضور کو پسند آ گیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اونٹ بیچے گا؟ عرض کیا، میں تو اس کو چرانے کے لیے آیا تھا، ارادہ نہیں بیچنے کا۔ حضور نے فرمایا، مجھے اچھا لگا ہے، پسند آیا ہے، خوبصورت ہے، اللہ اور برکت دے، اگر بیچنا چاہو تو مجھے بیچ دو۔ اس نے کہا بیچوں گا۔ دیکھا کہ حضور کو پسند آیا ہے، حضور کی پسند پہ پھر اپنی ساری پسندیں قربان۔ آقا بیچوں گا، کتنے کا؟ اس نے قیمت طے کی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کل آنا اور قیمت لے جانا، کیونکہ میں ابھی کہیں جا رہا ہوں تو ابھی میرے پاس قیمت موجود نہیں ہے، یا تو ٹھہرو میں واپس آؤں اور پھر تمہیں مدینے چل کر قیمت ادا کرتا ہوں، یا پھر کل آ جانا تو میں موجود ہوگا اور اس کی جو بھی قیمت ہم نے طے کی ہے وہ لے کر جانا۔ اشترا بکرن من اعرابی، اعرابی سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اونٹ خرید لیا۔ اعرابی چلا گیا، دیہاتی، تھوڑا دور گیا تو آگے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا، کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا مدینے سے۔ کیا کرنے گئے تھے؟ کہا اونٹ بیچنے۔ کہا بیچا؟ کہا ہاں۔ کہا کس کو؟ کہا سرکار کو۔ کتنے کا؟ کہا اتنے کا۔ کہا کیا قیمت دی سرکار نے؟ عربی نے کہا نہیں۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ عربی نے کہا، حضور نے فرمایا کل آنا اور لے جانا۔ اب معاملہ یہاں ختم ہو گیا ہے، سودا پورا ہو گیا ہے، کل آئیے گا لے جائیے گا، بات ختم ہو گئی ہے۔ مگر مولا علی پر قربان، یہ عقیدہ مولا علی قیامت تک آنے والی امت کو دے رہے ہیں۔ اس سے بڑا بدبخت کون ہوگا جو مولا علی پہ پھر بھی اعتراض کرے؟ اس سے بڑی وضاحت اور کیا ہو سکتی ہے کہ سودا کیا حضور نے، اونٹ دے دیا عربی نے، قیمت طے ہو گئی، کل آ کے لے جانا، بات ختم ہے، مگر مولا علی پر قربان۔ کیسا کرو، ایک بار پھر حضور کے پاس جاؤ اور حضور سے کہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو قیمت طے کر دی ہے، کل میں آؤں گا اور اگر آپ کو نہ پاؤں۔ اس کے پھر وہی دو معنی ہیں۔ پہلا، اگر آپ موجود نہ ہو تو میری قیمت کون دے گا؟ دوسرا، اگر آپ وصال فرما گئے ہو تو پھر میری قیمت کون ادا کرے گا؟ اب یہ جا کر حضور سے پوچھ کر آ۔ اب اعرابی سرکار کے بارگاہ میں پھر واپس آیا، سلام عرض کیا، میرے آقا علیہ السلام نے جواب دیا۔ پوچھا کیوں آئے؟ عرض کی آقا من لی حقی، قیمت تو طے ہو گئی، کل میں آؤں گا، اگر آپ کو اگر نہ پاؤں تو من لی حقی، میرا حق کون دے گا؟ اگر آپ وصال فرما گئے تو میرے اونٹ کی قیمت کون دے گا؟ یا آپ کہیں باہر تشریف لے گئے اور میں واپس آیا تو میرے اونٹ کی قیمت کون ادا کرے گا؟ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا خوبصورت جواب دیا۔ اب بھی یہاں پر وہی بات ہے، سرکار چاہتے تو مولا علی کا نام لے سکتے تھے، اہل بیت میں سے حضور کے سب سے قریبی صحابی ہیں، جن کا بچپن، جن کی جوانی حضور کی گود میں گزری، تربیت میں زندگی گزاری، چاہتے تو نام لے سکتے تھے، مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل آنا اور اگر مجھے نہ پاؤ تو میرے صدیق کے پاس آنا، ابو بکر الصدیق لکا لحقک،
میرے صدیق کے پاس آنا، میرا صدیق تجھے تیرا حق ادا کر دے گا۔ اس سے بھی علماء نے عقیدہ دیا، اس سے بھی پتہ چلا کہ حضور کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ ہستی سیدنا صدیق اکبر ہے۔ اچھا، اب عربی چلا گیا، راستے میں مولا علی انتظار کر رہے تھے، پھر سلام دعا ہوئی، ملاقات ہوئی، پوچھا ہاں حضور نے کس کا نام لیا؟ کہا صدیق اکبر کا۔ کیسا کرو ایک دفعہ پھر چلے جاؤ۔ کہا حضرت آپ کیا کر رہے ہیں؟ ابھی تو پوچھ کے آیا ہوں، اب سرکار کے بعد دوبارہ جاؤں گا، مجھے شرم آ رہی ہے، اچھا نہیں لگ رہا مجھے۔ کہا ایک دفعہ پھر چلے جاؤ۔ پھر حضور کے پاس کیا کہوں جا کے؟ پوچھو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل آؤں گا، آپ نے تو کہا صدیق اکبر کے پاس آنا، وہ تمہیں تیرا حق دیں گے، اور اگر صدیق اکبر بھی نہ ہو، ان کو بھی نہ پاؤں، یعنی ان کا وصال ہو جائے یا وہ بھی یہاں موجود نہ ہو، پھر من لی حق کی میرا کون دے گا؟ بس یہ پوچھ کے آ جا۔ اور عربی پھر دوڑا، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آ کر یہ سارا واقعہ سنا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل میں آؤں گا، آپ نے فرمایا میں نہ ہوں تو میرے صدیق اکبر سے لینا، اور اگر آپ کا صدیق اکبر بھی نہ ہو، یعنی وصال ہو گیا ہو یا وہ کہیں چلے گئے ہوں، تو اب من لی حق کی میرا حق کون دے گا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر بن خطاب لکا بحقک، اگر میرا صدیق بھی نہ ہو تو میرے عمر کے پاس آنا، عمر بن خطاب لکا بحقک، تجھے تیرا حق ادا کریں گے۔ اب یہاں پر بات ختم ہونی چاہیے کہ سرکار دیں گے یا صدیق اکبر دیں گے یا فاروق اعظم دیں گے، تین بندوں کی گواہی تو آ گئی، مگر قربان مولا علی کی ذات پر عرابی واپس گیا، راستے میں پھر مولا علی کھڑے تھے، پھر ملاقات ہوئی، پوچھا حضور نے کس کا نام لیا؟ کہا فاروق اعظم کا۔ کیسا کرو ایک بار پھر چلے جاؤ۔ کہا 2 مرتبہ ہو کر آیا ہوں، اب مجھے حضور کی بارگاہ میں جانے سے شرم آ رہی ہے کہ سرکار کیا سوچیں گے، کیسا عرابی، کیسا دیہاتی ہے، جنگل سے آیا ہے، پینڈو ہے، بدھو ہے، کہ 3 بندوں کی گواہی دے دی کہ میں دوں گا یا میرا صدیق دے گا یا میرا عمر دے گا، پھر بھی واپس آ رہا ہے۔ کہا ایک بار پھر چلے جاؤ۔ اب مولا علی تھے، ٹال بھی نہیں سکتا تھا، پھر سرکار کی بارگاہ میں پوچھا اچھا کیا کہوں جا کے؟ مولا علی سکھا رہے ہیں، یہ ظاہراً سکھا رہے ہیں، مگر حقیقتاً خدا کی قسم قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو عقیدہ دے رہے تھے۔ ظاہراً ہمیں چھوٹی بات لگ رہی ہے، یا کوئی جاہل کہہ سکتا ہے یہ تو بے وقوفی ہے، کہ معاذ اللہ مولا علی کو شک تھا حضور پر کہ بار بار پوچھوا رہے ہیں پھر کون دے گا، پھر کون دے گا؟ شک نہیں تھا، یہاں عقیدہ دے رہے تھے امت کو کہ افضل و اعلیٰ ہستی کون ہے۔ کہا پھر جائیے حضور کے پاس اور عرض کیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل میں آؤں گا، اگر آپ کے عمر کو بھی نہ پاؤں من لی حق کی، پھر میرا حق کون دے گا؟ اب یہ عرابی دوڑتا ہوا پھر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اب کیا ہوا؟ عرض کہ آقا کل میں آؤں گا اور آپ کے عمر کو بھی نہ پاؤں تو من لی حق کی، پھر میرا حق کون دے گا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عثمان بن عفان لکا بحقک، کل آنا اور اگر میرے عمر کو بھی نہ پاؤ، بھائی اتنا بڑا مسئلہ ہو گیا کہ میرا صدیق بھی نہیں ہے، میرا عمر بھی نہیں ہے، تو ٹھیک ہے کل آنا اور میرے عثمان کے پاس چلے جانا، میرا عثمان لکا بحقک، تجھے تیرا حق ادا کرے گا۔ یہ کہا، اب دوڑا، راستے میں پھر مولا علی سے ملاقات ہوئی، مولا علی نے اب پوچھا ہاں کس کا نام لیا؟ کہا عثمان بن عفان کا۔ اب تو بات ختم ہونی چاہیے نا، لیکن اب بھی ختم نہیں ہوئی۔ اب چوتھے نمبر پہ کون ہو سکتا ہے؟ بھائی چوتھے نمبر پر مولا علی ہے، طے یہ، مگر آپ جانتے تھے مسلمانوں میں فساد ہوں گے، عقیدے کے بگاڑ پیدا ہوں گے، لوگ مجھے چوتھا خلیفہ بھی نہیں مانیں گے، یا پہلا یا دوسرا بنائیں گے، پھر اسے بھیجا تو اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ حضرت اب تو مجھے انتہائی شرم و حیا آ رہی ہے کہ 4 گواہیاں آ گئی مگر پھر میں حضور کے پاس جاؤں۔ تو مولا علی نے فرمایا اب آخری مرتبہ میرے کہنے پر چلا جا، میری خاطر چلا جا۔ اسے تھوڑی پتہ تھا کہ مولا علی یہ عقیدہ سکھا رہے امت کو، یہ خلافت کی ترتیب بتا رہے، یہ خلفائے راشدین کی عظمت بتا رہے، وہ تو اسے عام کام سمجھ رہا تھا، مگر مولا علی مستقبل کو دیکھ رہے تھے کہ قیامت تک جو فسادات ہوں گے میں ان مسلمانوں کے ایمان کو بچا رہا ہوں۔ کہا اب کی بات ٹھیک ہے، تجھے شرم و حیا آ رہی ہے، تیرے قدم حضور کی طرف نہیں جا رہے، مگر میری خاطر آخری دفعہ چلا جا،
بس آخری مرتبہ چلا جا حضور کی بارگاہ میں. اب کیا نہ کرتا ہے, مولا علی کی بات ہے اور اپنا وسیلہ دے دیا, بھائی میرے لیے چلا جا. اب پھر دوڑا, اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں, اچھا کیا کہوں جا کر؟ ارشاد فرمایا حضور سے جا کے پوچھو کہ آقا کل میں آؤں گا, اگر آپ کے عثمان کو بھی نہ پاؤں من لی حق کی, پھر میرا حق کون دے گا؟ اگر عثمان کا بھی وصال ہو گیا ہو یا عثمان غنی موجود نہ ہو, پھر میرا حق کون دے گا؟ اب یہ اعرابی دوڑے دوڑے پھر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان, دیکھتے ہی مسکرا پڑے. مسکرانا اس بات کی دلیل ہے کہ میرے آقا یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے, ہاں ان کی ملاقاتیں بھی دیکھ رہے تھے, ان کی گفتگو بھی سن رہے تھے. جو بد مذہب, بد عقیدہ, بد دین, گمراہ لوگ کہتے ہیں کہ تم یاد سلام پڑھو تو نبی کو کیسے پتا چلے گا؟ راستے میں تو اتنا بڑا سفر ہے, اتنی بڑی عمارتیں ہیں, پہاڑ ہیں, تو جنگلات ہیں, تو دریا ہے, تو نہریں ہیں, نبی تک آواز کیسے جائے گی؟ اب تو سائنسدان بھی مانتا ہے کہ یہاں کی آواز دنیا کے کونے میں پہنچا سکتے ہو بغیر کسی چیز کے. سائنس کی بنائی ہوئی چیز کو مسلمان مان رہا ہے, کیا نبی کی طاقت کو نہیں مانتا؟ اب یہاں پہ خواب کی بات نہیں ہو رہی, حضور کی مبارک زندگی کی حدیث بیان ہو رہی ہے, بات کی بات بھی نہیں ہے. اب آیا حضور مسکرا پڑے, کہا اب کیا چاہتا ہے؟ میری گواہی بھی آ گئی, صدیق کی بھی آ گئی, عمر کی بھی آ گئی, عثمان کی بھی آ گئی, اب کیا چاہتا ہے؟ عرض کی آقا بس آخری مرتبہ. کیا اس کا حال ہوا ہوگا, کیا ندامت ہوگی, شرمندگی ہوگی کہ ہاتھ بندھے, سر جھکائے, اب تو ہچک ہچک کے بول رہا ہے کہ کیا عرض کروں. اسے بھی واقعی شرم آ رہی تھی. عرض کیا آقا بس آخری مرتبہ بتا دے, کل آؤں گا اور آپ کے عثمان کو نہ پاؤں, پھر میرا حق کون دے گا؟ بس آخری مرتبہ ارشاد فرما دے. اب جو حضور کے علم غیب پر, حضور کی سماعت پر, حضور کے اختیار پر, حضور کے کمالات پر اعتراض کرتے ہیں وہ سنیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان, ارشاد فرمایا کل آنا, اور میں ہوں تو میں دوں گا, مجھے نہ پاؤ تو میرا صدیق دے گا, اسے بھی نہ پاؤ میرا عمر دے گا, اسے بھی نہ پاؤ پھر میرا عثمان دے گا. اب عثمان کو بھی نہ پاؤ تو فرمایا الی الذی ارسلک, پھر اس کے پاس جا کے لے لینا جو تمہیں خود میرے پاس بھیج رہا ہے. اب یہاں مولا علی کا نام نہیں لیا کہ عثمان کو نہ پاؤ تو علی کے پاس آنا, فرمایا نہیں الی الذی, پھر اسی کے پاس جانا, ارسلک, جو تجھے بار بار میرے پاس بھیج رہا ہے. وہ بار بار بھیجنے والا کون تھا؟ مولا علی کی ذات. تو سرکار کا مسکرانا, پھر یہ جملہ الی الذی ارسلک, عثمان کو بھی نہ پاؤ, میرے علی کے پاس جانا جو میرا علی تجھے بار بار میرے پاس بھیج کر امت کے عقیدے کو مضبوط کر رہا ہے. پھر یہ واپس گیا, اب جا کر کہا, مولا علی نے پوچھا حضور نے کس کا نام لیا؟ کہا آپ کا. سرکار نے فرمایا اگر عثمان کو نہ پاؤ تو میرے علی سے لے لینا. فرمایا اب میرا کام ہو گیا, اب تو جا سکتا ہے. وہ وہاں سے چلا گیا. اس سے عقیدہ مولا مشکل کشا نے کیا دیا؟ پہلا عقیدہ یہ ملا, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہر چیز کا علم عطا کیا ہے, جس کو کہتے ہیں علم غیب. قرآن سے بھی ثابت, حدیث سے بھی ثابت, اور 1400 سالہ اسلامی تاریخ پر یہی عقیدہ ہے کہ میرے آقا جب زمین پر تھے تب بھی امت کو ایسے دیکھتے تھے جیسے ہاتھ کی ہتھیلی. آج مزار میں بھی امت کو ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. دوسرا عقیدہ یہ ملا کہ 4 خلفاء ہیں, چاروں حق ہیں, چاروں فضیلت والے ہیں, ان چاروں کا مقام و مرتبہ مصطفیٰ جان رحمت نے 1,24,000 کم و بیش صحابہ میں سب سے افضل و اعلیٰ بیان کیا ہے. تیسرا عقیدہ یہ ملا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر قیامت تک آنے والی اپنی امت کو یہ عقیدہ دیا ہے کہ میرے بعد اگر کوئی خلیفہ ہے, خلیفہ بلا فصل ہے, یا میرے بعد میری امت میں سب سے افضل و اعلیٰ ہستی اگر کوئی ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات مبارکہ ہے.